دور دراز سے آئے ہوئے سامعین نظام، اولاً تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور ہمیں یوں ہی بے بس بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کا نزول فرمایا، اور انہی میں سے ہمارے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ برادران اسلام، آج کا مختصر خطبہ جو آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بارہا ہم سن چکے ہیں کہ سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں ہیں، انہی برائیوں میں سے ایک ایسی برائی جو بہت ہی سنگین اور ناسور ہے، وہ کون سی برائی ہے؟ وہ برائی ہے جھوٹ۔ جی ہاں، جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی وعید آئی ہے، اور کیوں نہ ہو آج اس جھوٹ کے بنا پر ایک سماج نہیں، ایک گھر نہیں، ایک آدمی نہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو پورا کے پورا ملک یا پوری دنیا اس جھوٹ کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے۔ بہت ہی ناسور چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ جس طرح آج ہم وائرس کے نام سے جانتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا HIV پوزیٹو یہ وائرس ایسی وائرس ہے جو ڈاکٹر بھی دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں مریض سے، اسی طرح برائی گناہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ جھوٹ بھی ایک کبیرہ گناہ میں سے ہے اور بہت ہی سنگین گناہ ہے یہ میرے بھائیوں اور دوستو۔ آج اس سے کوئی خالی نہیں، بلکہ کہا جائے تو کوئی گھر جھوٹ سے خالی نہیں، کوئی انسان خالی نہیں، ہر انسان آج جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ زنا کے لیے ایک خاص جگہ بن سکتی ہے، ہم اس کا ٹارگیٹ بنانا پڑتا ہے، لیکن جھوٹ کسی زبان سے نکلتی ہے اور وقت نہیں لگتا گناہ کرنے میں۔ شراب پینے کے لیے ہمیں شراب خانہ جانا پڑے گا، لیکن جھوٹ بہت ہی سنگین جرم ہے میرے بھائیوں۔ غور سے سنیے گا، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالی ہدایت ہی نہیں دیتا جو کاذب ہے، جو ناشکرا ہے، جو جھوٹا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے، اس کے معانی و مفاہیم کو پڑھیے، خدا کی قسم ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے جھوٹ بولنا ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی، جھوٹ بولنا ایک مسلمان کے کردار میں نہیں آ سکتی ہے، ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے صبح کا آغاز جھوٹ سے، شام جھوٹ سے،
ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آپ تلاوت کیجئے، قرآن کھول کر کہہ رہا ہے، قرآن کھول کر کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کن کا کام ہے؟ جھوٹ بولنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جی ہاں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان قرآن اللہ کی آیتوں پر نہیں ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بولنا، جھوٹ کا پیشہ ور جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا، وہ مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اولئک ھم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اسی جھوٹ کی بنا پر آج کتنے کتنے معصوم جیل کی سلاخوں میں ہیں، آج کتنے پاک دامن عورتیں، آج اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اسی جھوٹ پر۔ جھوٹی بہتان باندھنا کبیرہ گناہ ہے۔ جی ہاں، جس طرح شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ آج اسی جھوٹی بیان کی وجہ سے ہمارے کانوں نے یہ بار بار میڈیا کے دوارا ہو یا پرنٹ میڈیا کے دوارا ہو یا سوشل میڈیا کے دوارا ہو، ہم نے دیکھا، ہمارے کانوں نے سنا، ایک اعلیٰ، ایک معتبر شخصیت فضیلت الشیخ جناب جرجیس مولانا کو کون نہیں پہچانتے ہیں؟ آج اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹی بیان کی وجہ سے۔ اور کون سی تہمت لگائی گئی؟ زنا کا۔ ایک باعزت آدمی کو اگر آپ ان کی عزت نیلام کرنا چاہیں تہمت لگا دیں، جھوٹی تہمت۔ آج ان پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، اور یہ تہمت لگانے والے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں ہو سکتا، مومن کی صفت ہرگز نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن کا جس کو ایمان ہے وہ ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج گھر گھر میں جھوٹ، بھائی بہن میں جھوٹ، باپ اپنے بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ جھوٹ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑا ہوں گے تو کاذبین میں کھڑے ہوں گے، یہ جھوٹا انسان تھا دنیا میں۔ آج اسی جھوٹ کی بنا پر آج جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، اور اسی جھوٹی تہمت کی بنا پر صرف مولانا جرجیس نہیں، آپ قرآن کھولیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت زنا بھی لگائے گئے جھوٹی، ان کو بھی جیل میں جانا پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی کہ نہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایسے شخص کے لیے ہلکی پھلکی تھوڑی سی فائدہ کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر 10 روپے میں لایا، 20 روپے کا مال ہے، بھائی لے لو، بہت اچھا ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، اچھی برانڈ کی ہے، جھوٹ نہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ آپ سچ بول کے تجارت کیجئے، آپ کی بزنس میں، آپ کی تجارت میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک تو جھوٹا لکھا جا رہا ہے اور آپ کی تجارت میں نقصان ہوگا۔ اور ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اسی سورہ کے اندر، آیت نمبر 15 کی 115 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، ہرگز نہ کہو، مت کہا کرو جو زبان میں تمہاری آ جائے کہ ہذا حلال وہذا حرام۔ آج مجھے بہت ہی افسوس اور بہت ہی حیرت ہوتی ہے
قرآن کی اس آیت کو جب ہم نے ان کی تفسیر پڑھی، آج ہم منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں نے اس کو حلال کہہ دیا، فلاں کی طرف منسوب کر کے ہم حلال سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور حرام جو ہے اس کو حلال کیا، اور جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز کو صاف انداز میں بیان کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ میرے بھائیوں، آج دنیا داری میں آج دوست سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ایک چیز الگ چیز ہے، لیکن آج مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، ہمیں قیامت کے دن پر ایمان ہے ہی نہیں۔ جس شخص کا ایمان قیامت کے دن پر نہیں ہے، وہ بلا جھجک گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ زنا ہو، شراب نوشی ہو، چاہے وہ جھوٹ کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ ہو۔ آج پولیٹکس کا معاملہ آتا ہے، نیتا گری کا معاملہ آتا ہے، سماج میں پنچ کا معاملہ آتا ہے، چاہے وارڈ سدسیہ ہو، چاہے سرپنچ کا پد لے کر کے وہ آیا ہوا پرتنیدھی بن کے، اتنی ساری جھوٹ آپ شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اتنی ساری جھوٹ کہتے ہیں، اور ذرا ان کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ جھوٹ اور جھوٹے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ساری آیتیں کل قیامت کے دن کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی بات کا استدلال ہے اور دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جمع ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اور خاص کر کے یہ جھوٹ بہت بڑی سنگین جرم ہے۔ کورونا وائرس آ کے چلا گیا، یہ وائرس اس جھوٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اس شخص کو کورونا وائرس ہے، لوگ اتنی دور بھاگا کرتے تھے، چاہے اس کا وہ خاص اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا خاص اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں جھوٹ سے بھاگنا ہوگا۔ اگر ہم جھوٹ سے نہیں بھاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن عذاب علیم ہے۔ اور ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوم جزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی آج ہمارا آغاز، صبح کا آغاز جو ہے جھوٹ سے ہو رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر واقعیتاً تصور ہوتا، ایمان ہمارے دل میں ہوتا، تو ہم جھوٹ کبھی نہیں بولتے، کبھی نہیں۔ آج انسان چوری کر رہا ہے، اور چوری ایک جرم ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے اگر کاش میں پکڑا جاؤں تو میں جھوٹ بول دوں گا، بچ جاؤں گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ چوری کرنے کے بعد، چاہے چوری ہو، چاہے زناکاری ہو، چاہے رشوت کاری، جو بھی ہو، دوسری صورت کیا ہے؟ جھوٹ بول دوں گا، چوری بھی کر لوں گا، اس سے فائدہ، اور جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا متاع قلیل، ہلکی چیز، تھوڑا سا فائدہ کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ملے گا کیا اس کو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کل قیامت کے دن، یوم جزا کا دن، اس کو عذاب علیم میں داخل ہونا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دردناک عذاب کا شکار ہوں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم جہنمی ہوں تو جھوٹ سے ہمیں بچنا ہوگا، کیونکہ جھوٹ ہر برائی کا جڑ ہے،
میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم جھوٹ سے بچ جاتے ہیں تو تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم کوئی بھی برائی کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے دل میں یہ کھٹکتا ہے، یہ میں برائی کر لوں گا، مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، شیخ ہم بہانہ بنا لیں گے۔ یہ بہانہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ بدگمانی یہ بھی جھوٹ کے اندر شریک ہے۔ آج بدگمانی، میرے بھائیوں، ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ کے سامنے ختم کروں گا۔ جس طرح آج علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، طرح طرح کی جھوٹی تہمتیں دے کر کے ان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، ایڈیٹنگ کے ذریعے ہو، آج اس کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بات صحیح کہی گئی ہو تو اس کو ایڈیٹنگ کے مادھیم سے آج اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور ایک جھوٹی بیان لوگوں کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کو یاد کیجئے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو آپ یاد کیجئے، کیونکہ وہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے کہ قیامت کا ہونا ہے، قیامت کے بعد کی زندگی آئے گی۔ لوگ جو بلا جھجک جھوٹ بول رہے ہیں، بلا جھجک گناہوں میں مبتلا ہیں، بس ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح ایک تہمت گوتم بدھ، ایک مشہور شخصیت جو ہے، ان کے اسی طرح ایک سبھا تھا، اجلاس تھا، وہ داعی تھے، لوگوں کے اندر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک جانے مانے شخصیت تھے وہ، لیکن ان کو بھی تہمت زنا لگائی گئی، سبھا کے اندر موجود ہیں، اور اسی درمیان ایک عورت آتی ہے، اور وہ عورت گوتم بدھ کو کہتی ہے، اے گوتم بدھ رکیے، آپ سبھی سماج کا، سوسائٹی کا، لوگوں کا آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ لوگ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، ہمیں حمل کر کے آج میرے پیٹ میں جو بچہ ہے آپ نے اس کے لیے انصاف نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی ہکا بکا رہ گئے کہ گوتم بدھ اتنا بڑا ظلم کیے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت گوتم بدھ نے ایک ہی بات کہی تھی، اے عورت، اس سچ کو صرف اور صرف دو ہی آدمی جانتا ہے، دنیا کے اندر صرف اور صرف دو ہی آدمی جانتا ہے۔ اگر تو اپنی باتوں میں سچ ہے تو میں اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں دوں گا، اگر تو جھوٹی ہے تو یاد رکھنا، اس جھوٹ کی وجہ سے تمہیں کبھی سکھ نہیں ملے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ پریشان رہو گی۔ میرے بھائیوں، یہ جب آواز اس عورت نے، اس لڑکی نے سنی، اور اس نے پیٹ بھی بنا لیا تھا، گٹھری بنائی ہوئی تھی، کپڑے اندر ڈالے ہوئے تھے، تھر تھرا اٹھی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے جو اس نے ایک گٹھری بنائی ہوئی تھی وہ گر گیا، لوگوں کے مجمع کے سامنے کھل گیا کہ حقیقت کیا ہے، کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج معتبر شخص کو، ایک باعزت انسان کے عزت کو اگر آپ تار کرنا چاہتے ہیں تو اس پر جھوٹی تہمتیں لگا دیں، جھوٹی بیانی دے دیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے خلاف۔ اور سب سے بڑی بات اسلام کے اندر جو ہے، یہ تہمت زنا 4 گواہوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ 4 گواہ پیش کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ کسی پر تہمت لگا دی اور یوں جج نے اور یوں وکیلوں نے جھوٹی بیان، جھوٹی ثبوت کو لا کر کے اکٹھا کیا اور تم اسے کاراواس میں ڈال دیتے ہو۔ اسلام اس بات کی
اجازت نہیں دیتا. اگر تم کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہو تو تمہیں 4 شخص لانے ہوں گے, 4 آدمی کی گواہی, ورنہ اسلام کہتا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارو. ہے جرأت کسی کو ایسے کسی کی عزت کو تار تار کیا جائے؟ بالکل نہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولنے والے میں ہو جائیں, کونوا مع الصادقین میں ہو جائیں, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. آج ہر جگہ چوک چوراہے میں بیٹھ جاتے ہیں شکوہ شکایت میں. یہ بالکل ایک ناسور چیز ہے. جس طرح ایک وائرس پورے ماحول کو, پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, اسی طرح ایک انسان کا جھوٹ پورے معاشرے کو, پورے گھر کو تباہ کر سکتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا, اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین, جب تک ہم زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنا ہر انسان کو ہے, لیکن مرو تو مسلمان ہو کے مرنا, تاکہ کل قیامت کے دن تم نجات پا سکو.